ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنا ایک خاص مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمایا، اور جیسے تیسے ٹوٹی پھوٹی عبادات کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور اس پورے مہینے کہ جو مجاہدے، جو ریاضتیں، جو مشقتیں برداشت کی، اس کے صلے میں اللہ جل شانہ نے آج ہمیں یہ دن عطا فرمایا جو اس کی مغفرت کا دن ہے اور صلح کا دن ہے۔ یہ آج کا جو دن ہے یہ یوم الجائزہ ہے، انعام کا دن ہے۔ پورے مہینے جو محنت کی ہے آج اس کا ثمرہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما رہے ہیں، اور وہ ثمرہ رمضان کی عبادتوں کا مغفرت کی شکل میں، دعاؤں کی قبولیت کی شکل میں، اپنی رحمت کاملہ کی شکل میں۔ تو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے اور مسلمان عید کی نماز کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہی ہے وہ کہ جب میں نے ان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو تم نے اعتراض کیا تھا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ آپ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں، ان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حق تعالی جل شانہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے وہ چیزیں جو میں جانتا ہوں۔ تو آج اللہ تعالیٰ بطور فخر کے فرشتوں سے فرماتے ہیں
کہ آج یہ میرے جتنے بندے اس اجتماع میں آئے ہیں عید کی نماز کے لیے اور مجھ سے اپنی اللہ تعالیٰ سے رحمت اور مغفرت طلب کر رہے ہیں، گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا اور میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ اچھا، ایک میں مسئلے کی ذرا وضاحت کر دوں، یہ جو جھولی چل رہی ہے اس سے مسجد کا چندہ نہیں ہے، یہ فطرہ ہے مدرسے کا، اور فطرے کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے، اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ مسجد کا چندہ نہیں ہے اور فطرہ مسجد میں نہیں لگتا، یہ مدرسے کی ترتیب ہے۔ اچھا جی، تو سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں کی مختلف عیدیں ہیں، مختلف تہوار ہیں اور مختلف جشن ہیں، اور جتنے ان کے تہوار اور جتنی ان کی خوشیوں کے مواقع ہیں وہ سب فسق و فجور، گناہ اور معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھرپور ہیں، اور ہر طرح کی جو خرافات ہو سکتی تھی ان کے اس تہوار کے موقع پر اور ان کے اس خوشی کے موقع پر وہ سارے فسق و فجور وہ انجام دیتے تھے جو ان کے بس میں تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ ان کے خوشی کے دن ہے اور یہ اس طریقے سے مناتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہم پر احسان فرمایا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن خوشی کے عطا فرمائے، 2 تہواریں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اگر مسلمانوں کی ان دونوں تہواروں کو آپ دیگر اقوام عالم کے تہواروں سے اگر آپ ان کا تقابلی جائزہ لیں اور ان سابقہ اقوام کے تہواروں کا اگر بغور آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی، چاہے وہ تہوار یہود مناتے ہوں، چاہے وہ تہوار عیسائی مناتے ہوں، چاہے وہ تہوار ہندو مناتے ہوں یا کوئی اور مناتا ہو، ان کے ہاں جتنے بھی تہوار ہیں ان تہوار سے پہلے کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے اور اس واقعے کی یاد میں وہ تہوار مناتے ہیں، وہ واقعہ ختم، تہوار ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو 2 دن عطا فرمائے، یہ بڑے عجیب و غریب دن اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر عطا فرمائے کہ یہ کسی تاریخی قصے اور کہانی اور واقعے سے منسوب نہیں ہے۔ ذرا سا آپ اس بات پر غور فرمائیں، سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار وہ واقعات پیش آئے جو آج ہماری مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم حصہ اور ایک اہم باب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ان واقعات کے ساتھ منسوب نہیں کیا، ان واقعات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے نہیں جوڑا۔ مثال کے طور پر غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا ہے، ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، غزوہ ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا ہے، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا ہے، بیعت رضوان کا واقعہ پیش آیا ہے، غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا ہے۔ جتنے بھی غزایا ہیں اور جتنے بھی سریہ ہیں یہ سارے ہمارے تاریخ کا اور ہماری مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے اور نہ بھلانے والے واقعات ہیں۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام واقعات میں سے کسی واقعے کے ساتھ نہیں جوڑا۔ کیوں نہیں جوڑا؟ اس لیے کہ یہ واقعات پیش آئے اور ختم ہو گئے، وہ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ان دونوں تہواروں کو اللہ تعالیٰ نے 2 مقدس اور اہم عبادتوں کے ساتھ جوڑا اور اس کی طرف منسوب کیا ہے، جو ایک مرتبہ
انجام دینے کے بعد ختم نہیں، وہ ہر سال وہ عبادتیں انسان انجام دیتا ہے اور اس کی یاد میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ مناتا ہے، ہر سال وہ عبادتیں انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ گزارا ہے، رمضان کے مبارک مہینہ گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشی میں عید الفطر عطا فرمائی۔ اور عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ جب مسلمان حج کے ایک اہم فریضے سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کی یاد میں اللہ تعالیٰ شکر کے طور پر اللہ جل شانہ عید الاضحیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ عید الفطر کی بنیاد اور عید الاضحیٰ کی بنیاد، دونوں عیدوں اور تہواروں کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے عبادت پر رکھی ہے۔ جب دو مقدس اور اہم عبادتوں کی تکمیل ہو رہی ہے تو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ جل شانہ دو تہوار ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا یہ تہوار اور مسلمانوں کی یہ خوشی دنیا کے تمام اقوام عالم کے تہواروں اور خوشیوں سے بالکل منفرد اور الگ خصوصیات کے حامل ہے۔ وہ کیسے؟ تمام دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں وہ فسق اور فجور منعقد کر کر منائے جاتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر کر منائے جاتے ہیں، علل اعلان اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کر کر منائے جاتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے جو دو تہوار ہیں یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر منائے جا رہے ہیں۔ عید الفطر میں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور عید الاضحیٰ میں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تو اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مسلمان اپنی خوشی کا اظہار اپنے رب کے سامنے سیدھا ریز ہو کر کرتا ہے۔ مسلمان اس تہوار اور خوشی کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح اور تحمید اور تقدیس اس کی زبان پر جاری ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کا تہوار جو ہے وہ عام اقوام عالم کے تہواروں سے بالکل مختلف ہے، جس میں کوئی فسق و فجور کا امکان اور احتمال نہیں ہے، جو مکمل عبادتیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ یہ عید الفطر کا دن آج کا عطا فرمایا ہے۔ عید الفطر کا دن در حقیقت ہمارے لیے بہت سارے مختلف سبق کا مجموعہ ہے، بہت ساری نصیحتوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے ابھی حدیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا اور حدیث کا میں نے حوالہ دیا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں جو نماز عید کے لیے آئے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ بناتے ہیں۔ تو لمحہ فکریہ یہ ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت فرما دیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور گناہوں کو دھو کر صاف کر کر جس طرح سفید کپڑے اجلے ہوئے آدمی کپڑے پہنتا ہے جس پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، اسی طریقے سے جب مسلمان نماز عید سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے جتنے دھبے میرے اوپر تھے سارے کے سارے دھبے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے اللہ تعالیٰ نے دھو دیے اور معاف کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہمیں گناہوں سے صاف کر دیں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دیں، گناہوں کو دھو دیں، اور عید کے بعد اللہ نہ کرے ہم اسی معصیت و نافرمانی میں دوبارہ مبتلا ہو جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی حقیقت میں ناقدری ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ خوشی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، خوشی منانے کا حکم ہے، اور لیکن اس خوشی کا اور اس مسرت کا، اس تہوار کا ایک شریعت نے سرکل ہمارے لیے مقرر کیا ہے، اس کا ایک دائرہ، اس کی ایک حدود ہے، اس حدود کے اندر رہ کر اگر تم خوشی مناؤ گے تو وہ خوشی ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے اس خوشی میں تم اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ تم ڈانس کرنے لگو اور گانا گانے لگو اور ناچنے لگو، تو سمجھ لینا کہ تم نے اللہ کی اس رحمت اور مغفرت کو گناہوں سے، معصیتوں سے
اور منکرات سے تمہیں آلودہ کر دیا اور گناہوں سے آلودہ کر دیا، کہیں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے مواخذے میں تم نہ آ جاؤ۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط برتنی ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی تو اب ہمیں گناہوں سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور ہر گناہ اور معصیت اور نافرمانی سے حتی الامکان اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ نے جو مغفرت فرما دی وہ مغفرت ہماری باقی رہے۔ یہ نہ کہ یہاں مغفرت ہو گئی اور باہر نکلے پھر اسی سیلاب کے اندر ہم بہہ گئے، تو یہ بہت بڑا نقصان کا سودا ہوگا، بہت بڑا نقصان کا سودا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے اور ہر طرح کے منکرات سے اور معصیتوں سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات تو یہ کہ اب اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا، بہت بڑا تمغے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، بہت بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو مقدر نہ کریں، اس کو مقدر نہ کریں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ عید لیس العید لمن لبس الجدید انما العید انہ یخاف الوعید، کہ عید اس آدمی کی نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں، عید اس آدمی کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے اور بہترین پرفیوم اور عطر اور سینٹ چھڑک کر آ گیا۔ عید تو اس کی ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والا ہو۔ عید کا منانے کا حق تو اس کو ہے، عید منانے کا حق اس کو ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، عید منانے کا حق اس کو ہے کہ جس نے شب قدر میں جا کر عبادت کی، عید منانے کا حق اسے ہے جس نے تراویح پڑھی، جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔ یہ خوشی اور عید منانے کا حق اس کو پہنچتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کہ جو ان تمام کی تمام چیزوں سے دور رہا، اسے یہی نہیں پتا کہ رمضان کب آیا اور کب گیا، رمضان میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا، ایسے آدمی کو عید منانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، ایسے آدمی کو عید منانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو عید جو ہے وہ نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، عید نام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ توڑنے کا، اس کا نام عید ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آج خوشی کے اور پرمسرت موقع پر ہمیں اپنے ان بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اعزاء اقارب میں، اپنے محلے میں، اپنے گلی میں کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو بیچارے آج عید کا کپڑا نہیں پہن سکے، جو عید کی کوئی شاپنگ نہیں کر سکے، آج ان کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے، اور وہ اس انتظار میں کہ کوئی ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے، وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی آج ہمارے آنسو کو پوچھ دے، وہ اس انتظار میں ہے کہ آج ہمیں اپنے گھر کا چولہا جلانے سے ہم بے فکر ہو جائیں، آج کوئی ہمارے گھر کھانا اچھا بھیج دے، آج ہمیں کوئی اپنے ساتھ خوشی میں شریک کر لے۔ ایسے ایک دو نہیں بے شمار لوگ آپ کو دائیں اور بائیں نظر آئیں گے۔ میری درخواست یہ ہے کہ آج اس موقع پر ان لوگوں کو تلاش کریں، ان لوگوں کو تلاش کریں، کہاں پائے جاتے ہیں یہ لوگ، اور یقین کریں ایسے لوگ اگر مل جائیں تو ان کے ساتھ دل کھول کر ان پر پیسہ خرچ کریں اور ان کو اپنے ساتھ اس عید کی خوشی میں شریک کریں۔ یقین کریں آپ کے اندر سے دل خوش ہوگا کہ واقعی تم نے کوئی نیکی کی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے تشریف لائے، راستے میں تھے، دیکھا سارے بچے ماشاءاللہ اچھے اچھے بہترین کپڑے پہنے ہوئے، جس کی جو بھی استطاعت تھی خوشی سے گنگنا رہے تھے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا
افسردہ وہ رو رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو, تمہیں کیا ہوا؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر میرے ماں باپ نہیں ہیں. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے کندھوں پر سوار کیا, اس بچے کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور گھر لے کر آئے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اس کو نہلاؤ اور دھلاؤ اور اس کو عید کے لیے تیار کرو. حضرت عائشہ سے اس بچے سے کہا کہ یہ ہے تمہاری ماں اور میں ہوں تمہارا باپ, اور حسن اور حسین یہ ہیں تمہارے بھائی, یہ ہے تمہارا گھر, لہذا اپنے اکیلے ہونے کا تمہیں احساس نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ تیار کر کر اچھے طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور بیٹھا کر مسجد نبوی تشریف لے کر آیا اور عید کی نماز پڑھائی. حضرات صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرات صحابہ نے کی تمنا اور آرزو یہ تھی کہ کاش کہ اس یتیم بچے کی جگہ ہم ہوتے. جو اعزاز اور جو اکرام اور جو عزت اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عطا فرمائی کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الاولین والآخرین, خاتم النبیین, شفیع المذنبین, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر جو بچہ بیٹھا ہے اس کی شان کا کیا کہنا, اس کے تو وارے نہارے ہو گئے, اس کی تو قسمت جاگ گئی. تو صحابہ یہ تمنا اور یہ آرزو کرنے لگے کہ کاش کہ اس کی جگہ ہم یتیم ہوتے اور آج وہ اعزاز ہمیں ملتا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے آج اس بچے کو نصیب فرمایا. تو اس لیے بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوشی منائیں اور خوشی میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں, لیکن ان بچوں کو ہم نہ بھولیں, ان لوگوں کو ہم نہ بھولیں کہ جو آج بیچارے انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے, کوئی ہمیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لے, یا ہمارے گھر کھانا بھیج دے, یا ہمیں کوئی اچھے کپڑے یا عیدی دے دے. اس لیے تلاش کریں, اور ایسے بچے اور ایسے لوگ آپ کو ایک دو نہیں بے شمار ملیں گے, بے شمار ملیں گے. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں اگر ایسے بچے مل جائیں اور ان کے ساتھ آپ خاطر خواہ ان کا خیال رکھیں, آپ کا دل اندر سے خوش ہوگا کہ واقعی آج تم نے کوئی نیکی کی ہے. دل گواہی اور شہادت دے گا کہ یہ ہے اصل نیکی جو کرنی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس عید کو پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے, تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے, اور ایسی خوشی اللہ تعالیٰ بار بار عافیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب میں نماز عید کا طریقہ بتلا دیتا ہوں, 5 منٹ باقی ہے. نماز عید کا طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ نہ سمجھنے سے آپ کو دائیں اور بائیں دیکھنا پڑے کہ دائیں والا کیا کر رہا ہے اور بائیں والا کیا کر رہا ہے. تو نماز میں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے. آسان سی ترکیب ہے نماز عید کی, اس کو سمجھ لیں, اس کے مطابق نماز پڑھیں. انشاءاللہ نماز ہوگی اور نماز کے بعد جو ہے وہ مختصر سی دعا ہوگی, دعا کے بعد خطبہ ہوگا, اور خطبے کے بعد پھر آپ حضرات کو انشاءاللہ اجازت ہوگی جانے کی. نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ, اور 2 رکعتیں عید کی نماز کی ایسی ہیں جیسے فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. البتہ فرق اتنا ہے کہ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. اجمالی طور پر تو یہ بات سمجھ لیں, اب اس کی جو تفصیلات ہے وہ میں ابھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیریں. آپ نماز عید کی نیت کریں گے اور نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں گے, یہ آپ کی تکبیر تحریمہ ہے.
یہ آپ کی تکبیر تحریمہ ہے، اور ہاتھ باندھ لیں گے، اور باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا کہلاتی ہے، آپ ثنا پڑھیں گے۔ اور ثنا سے فارغ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، اور آپ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، یہ پہلی زائد تکبیر ہے۔ آسان سا طریقہ میں بالکل بتا رہا ہوں تاکہ انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی، بس صرف ذرا سی توجہ رہے، سمجھ لیں گے آپ۔ پہلی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھا، ثنا پڑھی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ پہلی زائد تکبیر۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، یہ دوسری زائد تکبیر۔ اور تیسری تکبیر میں پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، اور اب چھوڑنا نہیں ہے، اب باندھنا ہے۔ تیسری زائد تکبیر میں ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، اس کے ساتھ کسی اور سورت کی تلاوت ہوگی، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، جیسے عام نمازوں کا ہوتا ہے، اس طریقے سے پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ زائد تکبیریں ہوں گی، اور تینوں زائد تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ میرا خیال سمجھ گئے ہوں گے، یا دوبارہ میں دہرا دوں؟ سمجھ گئے؟ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، ایک دفعہ پھر سن لیں۔ 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں، 3 تکبیر زائد دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے، یہ پہلی زائد تکبیر۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، یہ دوسری زائد تکبیر۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، اور اب چھوڑنا نہیں ہے تیسری تکبیر میں، فرمائیے، باندھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت کی تلاوت ہوگی، رکعت مکمل ہوگی، پھر دوسری رکعت شروع ہوگی۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کر بتائیے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور نماز اسی طریقے سے مکمل ہوگی جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ اس وقت پورے 7:15 ہو چکے ہیں، صفحے سیدھی کر لیجئے۔ صفحہ تمام سے سیدھی کر لیجئے، مل کر کھڑے ہو جائیں، درمیان میں